اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر۔ آج درس سیوطی حصہ اول، یہاں سے صفحہ نمبر 21 ہے اس کتاب کا، اور شروع کا شعر ہے: وَمُعْرَبُ الْأَسْمَاءِ قَدْ سَلِمَوْا مِنْ شَبَهِ الْحَرْفِ كَأَرْضٍ وَسُمَا وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَ وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا إِنْ أَرِيَهُ من نون توکید مباشر ومن نون اناس کا یرؤنا من فتنہ۔ یہ 3 اشعار، ان کا ترجمہ، ان کی تشریح اور شرح الفیہ کی عبارت کا ترجمہ۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے: اسماء معرب کی تعریف کرتا ہے۔ معرب اسم کسے کہیں گے؟ ما قد سالما، وہ شے ہے کہ جو سالم ہو، من شبہ الحرف، شباہت حرفی سے جو اسم سالم ہو اس کو معرب کہیں گے۔ کا ارض و سما، جس طرح کہ ارض ہے اور سما ہے، یا اسم کہیں۔ یہ ارض اور سما یہ دونوں اسم ہیں اور ان میں کسی قسم کی شباہت حرفی نہیں پائی جا رہی۔ وَفِعْلُ أَمْرٍ وَمُضِيٍّ بُنِيَ، کہتے فعل امر اور فعل ماضی ان دونوں کو نحات نے مبنی قرار دیا ہے۔ وَأَعْرَبُ مُضَارِعًا، اور عرب والوں نے مضارع کو معرب قرار دیا ہے۔ ان آریا، اگر فعل مضارع عریان ہو اور خالی ہو، کس سے؟ من نون توکید مباشر، نون توکید مباشر سے خالی ہو، ومن نون اناس، اور نون مؤنث سے خالی ہوگا تو اس وقت فعل مضارع معرب ہوگا۔ کا یرؤنا من فتنہ، جیسے مثال دیتے ہیں، اس مثال کا ترجمہ یہ ہے کہ ڈرایا گیا ان سب عورتوں، ڈرایا جا رہا ہے یا ڈرایا جائے گا ان عورتوں کو، من اس شخص سے، فتنہ جس کو فتین قرار دیا گیا ہے، فتنے پرداز قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے اشعار کا ترجمہ۔ اب آئیے ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ جناب صاحب سیوطی، جلال الدین سیوطی، پہلے شعر کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اسماء معرب کو جناب الفیہ نے اسماء معرب کو مؤخر کیا ہے اور مبنی کی بات کو پہلے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ جبکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا۔ معرب اشرف ہے اور افضل ہے مبنی سے، تو جو اشرف اور افضل ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور جو پست ہوتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ تو مبنی حیثیت کے اعتبار سے پست تھا اور معرب حیثیت کے اعتبار سے اشرف تھا، اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن مصنف نے اس کے برعکس کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مبنی کو معرب پر مقدم کرنا اور معرب کو مبنی پر مؤخر کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مبنی محصور ہے، اور جو محصور اور محدود ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے،
چونکہ مبنی وہ ہوگا کہ جس کی حرف کے ساتھ شباہت پائی جائے۔ وہ 4-5 قسم کی شباہتیں ذکر ہو چکی ہیں، اگر ان شباہت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم شباہت اس میں پائی جائے گی تو اسم مبنی ہو جائے گا۔ مورب کیا ہے؟ مورب وہ ہے کہ جو شباہت حرفی سے خالی ہو اور سالم ہو، لہذا مورب لامحدود ایک اعتبار سے غیر محصور ہے، اس لیے اس کی تعداد زیادہ ہے۔ جو تعداد میں کثرت سے پایا جاتا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، جس کی تعداد معین اور محدود ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، اس کے بعد مثالیں دیتے ہیں، جیسے عرض ہے اور سما ہے۔ عرض بھی اسم ہے، اس میں مورب ہے چونکہ اس میں کسی قسم کی حرف کے ساتھ شباہت نہیں پائی جاتی، اور اسم کی ایک لغت جو ہے سما ہے۔ اسم کو مختلف لہجوں میں ادا کیا جاتا ہے، ہر لہجے کو ایک لغت کہیں گے۔ تو جناب صاحب شرح الفیہ صاحب سیوطی کہتے ہیں میں نے اس اسم کی لغات کو اس شعر میں منظم کر دیا ہے، اور اس میں 5 قسم کی لغات اسم کے بارے میں ذکر ہوئی ہے۔ اسم بضم الاول والکسر مع حمزۃ، کہتا ہے اسم حمزہ کے ساتھ اور حمزہ کے ضمہ اور حمزہ کسرہ کے ساتھ، یعنی اسم اور اسم۔ اسم بھی کہتے ہیں، اسم بھی کہتے ہیں، 2 لغات ہو گئیں۔ وحذف الحمزۃ، اور حمزہ کو حذف کر دیں اور سین پر کسرہ لگا دیں، سیمن، اور سین پر ضمہ لگائیں، سومن۔ یہ 2 اور لغات ہوگی، اسمن، اسمن، سیمن، سومن۔ والکسر، اور سین کے کسرہ کے ساتھ الف مکسورہ کے ساتھ، یعنی سیما۔ بس 5 قسم کی لغات ہیں۔ عام طور پر اسم استعمال ہوتا ہے، یہ سما، اسمن، سما اور سمن اور سمن یہ کم تر استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ لغات ہیں اسم کی۔ تو ان لغات میں سے ایک سما تھا، تو اسم کی مثال کی بجائے اس نے سما ذکر کر دیا ہے، تو یہ اسم کی لغات میں سے ایک لغت ہے۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے دوسرے شعر میں، یہ تو ہو گیا کہ اسماء مورب وہ ہیں کہ جو شباہت حرفی سے سالم ہوں، جس طرح کے عرض ہے اور جس طرح کے سما ہے۔ اس کے بعد دوسرے شعر میں کہتے ہیں فعل و امر و مضی بنیا۔ فعل کی اصل کے اعتبار سے پہلے تقسیم ہو چکی ہے، 3 قسمیں تھیں، فعل امر، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ جناب صاحب الفیہ کہتے ہیں فعل امر اور فعل ماضی یہ دونوں مبنی ہیں، فعل امر بھی مبنی ہے اور فعل ماضی بھی مبنی ہے، لیکن اس مبنی کو جو ہے بعض اوقات جو ہے مبنی علی السکون ہوں گے، اور بعض اوقات جو ہے مبنی علی الفتح ہوں گے، اور بعض اوقات جو ہے مبنی علی الحذف ہوں گے، اور بعض اوقات جو ہے مبنی علی السکون ہوں گے، فعل ماضی اور فعل امر۔ کہتے ہیں فعل امر کہ مبنی کی 2 صورتیں ہیں، یا مبنی علی السکون ہے یا مبنی علی الحذف ہوگا۔ فعل امر حاضر کے صیغے مبنی علی السکون کب ہوں گے؟ جب اس کا آخر صحیح الآخر ہو، یعنی آخر میں لام کلمے میں حرف علت نہ آ رہا ہو، تو اصل جو ہے وہ مبنی علی السکون ہوگا۔
جیسے اضرب ہے، اضرب فعل امر حاضر واحد مذکر کا صیغہ ہے، اور چونکہ اس کے حروف اصلی ضاد را با صحیح الآخر ہے، لہٰذا یہ مبنی علی السکون ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر فعل امر معتل اللام ہو، معتل الآخر ہو، آخری کلمے میں حرف علت پایا جائے، تو اس صورت میں جو ہے جب اس فعل امر کو لائیں گے تو اس کو مبنی علی حذف آخر، آخری کلمہ اس کا حذف کر دیں گے۔ جیسے رماو یرمی سے ارمے، یہ مبنی علی حذف لام کلمہ ہے۔ ارمے اصل میں ارمے یا تھی، وقف کی وجہ سے امر پر چونکہ آخر میں وقف کرتے ہیں تو اکثر وقف کی وجہ سے یا گر جائے گی۔ یا مثلاً دعوا یدعو، دعا یدعو، ادعو کہیں گے، آخر میں واو کو حذف کر دیں گے۔ تو یہ تھی امر یا مبنی علی السکون ہوگا اگر صحیح الآخر ہو، یا امر مبنی علی الحذف ہوگا اگر معتل الآخر ہو۔ اس کے بعد آتے ہیں ماضی کی بات کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ثانی یعنی ماضی علی الفتح ما لم یتصل بہ واو الجمع، فعل ماضی یہ مبنی علی الفتح ہوگا بے شرط کہ اس کے آخر میں واو جمع مذکر بھی متصل نہ ہو، اور ضمیر مرفوع متحرک یعنی ضمیر فاعل تا تے تو بھی اس کے ساتھ متصل نہ ہو، تو اس وقت یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ جیسے ضربا، یہاں پر جو ہے ضربا مفرد مذکر اور تثنیہ مذکر دونوں مبنی علی الفتح ہیں، چونکہ اس کے آخر میں نہ جمع مذکر کی واو متصل ہے اور نہ ہی ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ متصل ہے۔ ان دو چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے یہ مبنی علی الفتح ہے۔ اگر واو جمع مذکر اس فعل ماضی کے ساتھ متصل کریں گے تو فعل ماضی مبنی علی الضم ہو جائے گا۔ ضربو، نصرو، حسبو، علمو مبنی علی الضم ہے۔ اور اگر فعل ماضی کے ساتھ آخر میں ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو جائے، جیسے ضربتا، ضربتے، ضربتو، تو اس وقت جو ہے اس کو مبنی علی السکون قرار دیا جائے گا۔ پس فعل ماضی یا مبنی علی الفتح ہے، یا مبنی علی الضم ہے، یا مبنی علی السکون ہے۔ مبنی علی الفتح کب ہوگا؟ جب ضمیر جمع مذکر کی اور ضمیر مرفوع متصل اس کے ساتھ، ضمیر مرفوع متحرک اس کے ساتھ متصل نہ ہے، مبنی علی الفتح ہوگا۔ ضربا اگر جمع مذکر کی ضمیر متصل ہوگی مبنی علی الضم ہوگا، اگر ضمیر مرفوع متحرک تا تے تو متصل ہو جائے گی تو پھر یہ مبنی علی السکون ہو جائے گی۔ یہ تھی فعل ماضی اور فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں۔ اس کے بعد کہتا ہے وَأَعْرَبُوا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فِعْلًا مُضَارِعًا، عرب والوں نے فعل مضارع کو خلاف اصل فعل کی مبنی ہونا تھا، خلاف اصل اس کو معرب قرار دیا ہے۔ فعل مضارع کیوں معرب ہوتا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ خلاف اصل جب کوئی چیز استعمال ہوگی تو سوال ہوگا کہ کیوں؟ اگر اصل کے مطابق استعمال ہوگی تو اصل کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ چونکہ فعل کی اصل مبنی ہے لہٰذا فعل ماضی مبنی استعمال ہوتا ہے، فعل امر مبنی استعمال ہوتا ہے، وہاں پر سبب کا سوال نہیں کیا،
لیکن جو ہی کہا کہ فعل مضارع خلاف اصل مورب واقع ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کی علت بتائی ہے شارح نے، کہتے لِشَابْهِهِ بِالْاسْمِ فِي اعتبار المعنی المختلف علیہ، کیونکہ فعل مضارع مورب اس لیے ہے کہ اس کی شباہت فعل مضارع کی اسم کے ساتھ شباہت پائی جاتی ہے۔ وہ کیا شباہت ہے؟ کہتے ہیں جس طرح اسم فاعل، اسم مفعول کبھی خبر واقع ہوتا ہے، زید ضرب، زید ضارب، ضارب اسم فاعل ہے اور زید سے خبر واقع ہو رہا ہے۔ کبھی حال واقع ہوتا ہے، جاءنی رجل ضاربا، ضاربا حال واقع ہو رہا ہے اور اسم ہے۔ کبھی خبر واقع ہوتا ہے، کبھی حال واقع ہوتا ہے، کبھی یہی اسم صفت واقع ہوتا ہے، جاءنی رجل ضارب، یہ ضاربن، ضاربن اور زید ضارب اسم ہے، خبر واقع ہو رہا ہے، صفت واقع ہو رہا ہے، حال واقع ہو رہا ہے۔ فعل مضارع بھی اسی طرح اسم کی طرح جو ہے، جس طرح اسم پر معانی مختلفہ وارد ہوتے ہیں، فعل مضارع پر بھی معانی مختلفہ وارد ہوتے۔ کبھی فعل مضارع کو خبر بنائیں گے، زید یضرب، کبھی فعل مضارع کو صفت بنائیں گے، جاءنی رجل یضرب، فعل مضارع رجل کے لیے صفت واقع ہو رہا ہے۔ کبھی فعل مضارع کو حال بنائیں گے، جاءنی زید ویضرب ابوہ، یہ یضرب حال ہے زید سے۔ چونکہ فعل مضارع پر اسم کی طرح معنی مختلفہ عارض ہوتے ہیں، لہٰذا فعل مضارع اسم کے ساتھ معنی مختلفہ کے عارض ہونے میں شریک ہے، مشترک ہے، لہٰذا معنی مختلفہ کا عارض ہونے میں اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اسم کی اصل مورب ہے، لہٰذا فعل مضارع کو بھی مورب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن فعل مضارع کا مورب ہونا مطلقاً نہیں ہے کہ ہر حال میں فعل مضارع مورب ہوگا، بلکہ دو شرطیں ہیں۔ ایک، فعل مضارع نون تاکید مباشر اور متصل سے خالی ہو، اس وقت مورب ہوگا۔ اگر فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل نہیں آ رہی تو اس وقت مورب ہے۔ اگر نون تاکید متصل آ جائے گی، درمیان میں واو جمع اور الف یا مخاطبہ وغیرہ یا الف تثنیہ کا فاصلہ نہ آئے اور ضمیر فعل مضارع کے ساتھ اور نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ متصل آ جائے گی تو فعل مضارع کو مبنی بنا دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شباہت فعل مضارع کی اسم کے ساتھ شباہت تو ہے کہ جس طرح اسم پر معنی مختلف وارد ہوتے ہیں، فعل پر بھی معنی مختلف وارد ہوتے ہیں۔ فعل مضارع پر خبر واقع ہوتا ہے، صفت واقع ہوتا ہے، حال واقع ہوتا ہے۔ یہ شباہت فعل مضارع کی اسم کے ساتھ شباہت مدنی نہیں ہے، چونکہ اس شباہت کے آ کر ایک فعل مضارع کا خاصہ اس شباہت اسمی کے ساتھ آ کر معارض ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نون تاکید۔ نون تاکید فعل کا خاصہ ہے اور ادھر فعل مضارع اسم کے ساتھ معنی مختلف کے عارض ہونے میں شباہت رکھتا تھا۔ یہ شباہت فعل مضارع کی جو اسم کے ساتھ ہے اس کے ساتھ معارض ہو گیا ہے۔ نون تاکید کا آنا، فعل مضارع کے ساتھ متصل آنا،
تو لہٰذا اس وقت جو ہے اذا تعارض تساقط رد الی الاصل، نہ ہم نون تاکید کا اثر قبول کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم شباہت اسمی کا اثر قبول کرنے دیں گے، لہٰذا فعل مضارع اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا۔ اصل فعل کی کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، لہٰذا جب بھی نون تاکید متصل آئے گی فعل مضارع مبنی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ فعل مضارع تب مورب ہے کہ جب نون تاکید اس کے ساتھ متصل نہ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نون تاکید متصل آئے گی فعل مضارع ہو جائے گا مبنی، تو یہ مبنی علی السکون ہوگا، مبنی علی الضم ہوگا، یہ مبنی علی الفتح ہوگا۔ کہتا ہے یہ فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید ثقیلہ آئے گی تو فعل مضارع مبنی علی الفتح ہوگا۔ کیوں مبنی علی الفتح ہوگا؟ مبنی تو اس لیے ہے چونکہ وہ دونوں آپس میں تعارض کر کے تساقط کر چکی ہیں اور فعل کی اصل مبنی ہونا ہے، اور مبنی کی اصل سکون ہے، لیکن یہاں پر جب نون تاکید آ جاتی ہے تو یہ مبنی علی الفتح بن جاتا ہے، چونکہ یہ مرکب غیر اسنادی کی طرح ہے، مرکب بنائی کی طرح ہے۔ مرکب بنائی کیا ہوتا تھا؟ کہاں ہوتا تھا؟ جیسے اسماء عدد میں ہوتا تھا خمسۃ عشرہ، یہ مرکب ہے اور اس کو کہتے ہیں مرکب بنائی، یعنی دو اسموں کو ایک کر دیا جائے اور دوسرے اسم کے ضمن میں حرف کو چھپا دیا جائے۔ اصل تھا خمسۃ و عشرن، خمسۃ و عشرن میں واو کو حذف کر دیا ہے اور دوسرے اسم کے ضمن میں چھپا دیا ہے، لہٰذا پہلا جز بھی کہ جو ایک اسم تھا وہ بھی مبنی ہو گیا اور دوسرا جز بھی کہ جو حرف کا متضمن ہے وہ بھی مبنی ہو گیا ہے۔ تو حل یضرب، حل یضربنا، حل یضربنا، حل تضربنا، یضربنا، تضربنا، اضربنا، نضربنا، ان تمام میں جب نون تاکید ثقیلہ آ رہی ہے تو فعل مضارع مبنی علی الفتح ہے۔ کیوں مبنی علی الفتح ہے؟ کیونکہ یہاں پر نون تاکید ثقیلہ اس کو مبنی بنا رہی ہے اور مبنی کی اصل سکون ہے اور خود مبنی ثقیل ہے اور فتح حرکت خفیف ہے، اس لیے اس کو حرکت دی ہے تاکہ خفت حاصل جائے، اور حرکات میں سے فتح خفیف حرکت ہے اس لیے اس کو فتح دی ہے۔ پس فعل مضارع اگر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ سے خالی ہوگا، اگر وہ متصل نہیں ہوگی، نون تاکید مباشر سے خالی ہو تو یہ مورب ہوگا، اگر نون تاکید ثقیلہ آ گئی تو مبنی علی الفتح ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز نون جمع مؤنث سے بھی فعل مضارع خالی ہونا چاہیے۔ اگر نون جمع مؤنث فعل مضارع کے ساتھ آئے گی تو وہ فعل مضارع کو مبنی بنا دے گی۔ کیوں فعل مضارع کو مبنی بنائے گی؟ اور مبنی علی السکون ہوگا جب جمع مؤنث کی نون اس کے ساتھ آئے گی۔ کہتے ہیں اس لیے مورب بنائے گی چونکہ فعل مضارع کی اگرچہ اسم کے ساتھ شباہت تھی اور لیکن یہ شباہت غیر مدنی ہے، کیونکہ اس شباہت کے آ کر ایک چیز معارض بن رہی ہے، اور وہ معارض کیا ہے؟ فعل کا خاصہ ہے، اور وہ فعل کا خاصہ کیا ہے؟ نون جمع مؤنث، یہ فعل کی علامت ہے۔ جب یہ خاصہ فعل شباہت ہر اسمی کے ساتھ آ کر معارض ہوگی تو دونوں تساقط کریں گی اور فعل مضارع اپنی اصل کی طرف پلٹ جائے گا۔ فعل کی اصل کیا ہے؟ مبنی ہونا ہے، لہٰذا نون جمع مؤنث کے ہوتے ہوئے فعل مضارع مبنی ہوگا۔
اب یہ ہے کہ جب نون جمع مؤنث آتی ہے فعل مضارع مبنی کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر مبنی اس لیے ہوتا ہے چونکہ اس کے ساتھ خاصہ فعل معارض ہو گیا شبہات کے ساتھ، لہذا مبنی بن گیا، لیکن مبنی علی سکون ہوگا کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ یہ فعل مضارع فعل ماضی کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ دو چیزوں میں فعل ماضی اور فعل مضارع ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ فعل ماضی مبنی ہے، اور مبنی کا اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا ہے، لیکن مبنی کو جب حرکت دیتے ہیں تو وہ کسی عارضے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربتا کیا کہتے ہیں؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ضربنا، یہ نون جمع مؤنث آ گئی فعل ماضی کے ساتھ اور مبنی ہے، اور مبنی علی السکون ہے۔ فعل ماضی میں اصل مبنی ہونا ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ حرکت دیتے ہیں، ضربا مبنی علی الفتح قرار دیتے ہیں، اصل اس کا مبنی علی السکون ہوتا ہے، حرکت اس کو عارض ہوتی ہے۔ پس فعل مضارع بھی اصل مبنی علی السکون ہونے میں اور حرکت کے عارض ہونے میں فعل ماضی کے ساتھ مساوی ہے اور شباہت رکھتا ہے۔ تو جب فعل ماضی کے ساتھ نون جمع مؤنث کو متصل کرتے ہیں تو وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے، لہٰذا فعل مضارع کے ساتھ جب جمع مؤنث کی نون آ جائے گی تو فعل مضارع بھی مبنی علی السکون ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے، بعد والے شعر میں کہتا ہے، ہاں جیسے یہ مثال دے رہا ہے، یَرُؤْنَا مَنْ فُتِنَا، یَرُؤْنَا یہ جمع مؤنث کی نون ہے، فعل مضارع ہے، اور جمع مؤنث کی نون اس کے ساتھ آ گئی ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع مبنی علی السکون بن گیا ہے۔ اور بعد والے شعر میں کہتا ہے وَكُلُّ حَرْفٍ مُسْتَحِقٍ لِلْبِنَاءِ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِي أَنْ يُسَكَّنَ، یہ انشاءاللہ شعر ہے کہ جس کی کل بعد والے درس میں تشریح آ جائے گی۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مورب الاسماء اخرہ لأن المبنی محصور بخلاف ہی لأنہ ما قد سلم من شبہ الحرف سابق ذکرہ کارض و سما۔ کہتا ہے اسماء میں سے کچھ اسماء جو ہیں وہ مورب ہوتے ہیں، اس مورب کو مصنف نے آخر میں ذکر کیا ہے اور مبنی کو پہلے ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ مبنی کے مقدم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے لِأَنَّ الْمَبْنِيَّ مَحْصُورٌ، چونکہ مبنی محصور اور محدود ہے، محدود کا ذکر پہلے ہوتا ہے، بخلاف مورب کے لِأَنَّهُ مَا قَدْ سَالِمَا، کیونکہ باتحقیق اس مورب کی شان یہ ہے کہ مورب کسے کہتے ہیں؟ قد سالمو من شبہ الحرف، کہ یہ شبہات حرفی سے کیا ہو؟ محفوظ ہو، السابق ذکر ہو، وہ شباہت کے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جیسے ارضن اور سما، دو مثالیں دے رہا ہے اسم مورب کی، ارض بھی مورب ہے اور سما جو اسم کی ایک لغت ہے یہ بھی مورب ہے۔ سما کہتے ہیں بضم السین احدی لغات الاسم، یہ اسم کی مختلف لہجوں سے ادائیگی میں سے ایک ادائیگی اور ایک لغت ہے، والبواقی اور باقی لغات کہتے ہیں ایک ان میں سے اسم ہے بضم حمزہ و اسم ہے بکسر حمزہ، و سم بضم السین و سما کا رضا الف مکسورہ کے ساتھ، وقد نظمتها فی بیتین، جناب شارح کہتا ہے میں نے ان لغات اسم کو ایک ہی شعر میں منظم کر دیا، نظم کی صورت میں لایا ہے۔ وہ کیا ہے شعر؟ اسم بضم الاول والکسر مع حمزۃ، اسم
اول کے ضمہ کے ساتھ پڑھیں اور اول کے کسرہ کے ساتھ جبکہ حمزہ شروع میں آئے، یعنی اسمن اور اسمن دو ہو گئیں۔ وحذفہا، حذف حمزہ کر دیں اور سین پر ضمہ لگا دیں اور کسرہ لگا دیں، سمن اور سمن ہو گیا، 4 ہو گئیں۔ والکسر اور الف مکسورہ اور سین کے کسرہ کے ساتھ سما، یہ 5 لغات ہو گئی ہیں اسم کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے فعل امر و مضی بنیا، فعل امر اور فعل ماضی ان دونوں کو مبنی قرار دیا گیا ہے۔ الاول علی السکون ان کان صحیح الآخر، اول یعنی فعل امر مبنی علی السکون ہوگا کب؟ اگر فعل امر جو ہے اس کا آخر صحیح ہو، معتل الآخر نہ ہو۔ وعلی حذف آخر ہی، اور فعل امر مبنی علی حذف آخر ہوگا ان کانا معتلن، اگر اس کو معتل الآخر ہو، آخر میں حرف علت آ رہا ہو لام کلمے میں۔ والثانی یعنی فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوگا کب؟ ما لم یتصل بہ واو الجمع، اگر واو جمع مذکر فعل ماضی کے ساتھ متصل نہ ہو تو اس وقت جو ہے فعل ماضی کیا ہوگا؟ مبنی علی الفتح ہوگا۔ اگر واو جمع مذکر اس کے ساتھ متصل ہو جائے فیضمّا، پس اس کو ضمہ دیا جائے گا۔ او ضمیر رفع متحرک، یا اس فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل نہ ہو، یعنی واو جمع بھی نہ ہو، ضمیر مرفوع متحرک بھی نہ ہو، تو پھر ماضی مبنی علی الفتح ہوگا۔ اگر واو جمع آ جائے گی تو مبنی علی الضم ہو جائے گا، اگر ضمیر مرفوع متحرک آئے گی تو پھر وہ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربنا وغیرہ۔ وَأَعْرَبُوا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فِعْلًا مُضَارِعًا، اور عربوں نے مورب قرار دیا ہے فعل مضارع کو خلاف اصل، اصل فعل کی مبنی تھی لیکن فعل مضارع کو مورب قرار دیتے ہیں۔ کیوں خلاف اصل جب آیا تو کیوں کہا؟ کیوں کا جواب دیتا ہے، کہتے ہیں لِشَبْهِهِ بالاسم فی اعتبار المعانی المختلفہ علیہ، کیونکہ فعل مضارع اسم کے ساتھ، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ کے ساتھ، اسم مبالغہ، صفت مشبہ، یہ سارے اسماء ہیں، ان کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ جس طرح ان پر مختلف معنی آ کر وارد ہوتے ہیں اسم پر، اسی طرح فعل مضارع پر بھی مختلف معانی آ کر عارض ہوتے ہیں، کبھی خبر واقع ہوتا ہے، کبھی صفت واقع ہوتا ہے، کبھی حال واقع ہوتا ہے اسم کی طرح، تو لہذا فعل مضارع اسم کے ساتھ شباہت رکھنے کی وجہ سے یہ مورب بن گیا ہے۔ کما قال فی التسہیل، جس طرح کہ مصنف نے اس فعل مضارع کے مورب ہونے کی علت کو بیان کیا ہے کتاب تسہیل میں۔ شارح کہتے ہیں لا، لیکن لا مطلقاً، لیکن فعل مضارع مطلقاً مورب نہیں ہے، بلکہ ان آریاؤ من نون توکید مباشر، اگر فعل مضارع نون تاکید مباشر یعنی متصل سے خالی ہو، فَإِن لَمْ يَعْرَ مِنْهُ بُنِيَ، اگر فعل مضارع کو نون تاکید مباشر سے خالی نہ کیا گیا ہو بنیا، تو پھر اس صورت میں مبنی ہوگا، یعنی اگر نون تاکید اس کے ساتھ متصل آئے گی، بلا فاصلہ آئے گی، تو فعل مضارع کو مبنی بنا دے گی۔ کیوں مبنی بنا دے گی؟ جبکہ یہ اسم کے ساتھ شباہت رکھتا تھا اور مورب تھا۔ لِمُعَارَضَتِ شَابِهِهِ لِلْاسْمِ بِمَا يَقْتَضِي الْبِنَاءَ، کیونکہ یہ فعل مضارع کی جو اسم کے ساتھ شباہت تھی، اس شباہت کے آ کر معارض بن رہا ہے، ما وہ چیز یقتضی البناء کے جو مبنی ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ اسم کا خاصہ ہے، اور وہ النون المؤکدۃ التی ہی من خصائص الافعال، وہ نون تاکید ہے کہ جو خصائص افعال میں سے ہے، اس شباہت کے آ کر معارض ہوئی ہے۔ اذا تعارض تساقط رد الی الاصل
فعل کی اصل مبنی تھی لہذا مبنی ہو جائے گا۔ وَبِنَاؤُهُ عَلَى الْفَتْحِ، اچھا مبنی ہوا تو پھر مبنی علی الفتح ہوگا، کیوں؟ جب نون تاکید مباشر اس کے ساتھ آئے گی، کیوں؟ لِتَرْکِیبِهِ مَعَهُ کَتَرْکِیبِ خَمْسَةَ عَشَرَ، کیونکہ اس کا نون تاکید کے ساتھ مرکب ہونا ہے خمسہ عشرہ کی ترکیب کی طرح، یعنی مرکب بنائی کی طرح۔ وہاں پر وہ مبنی علی الفتح تھا تو اس کو بھی مبنی علی الفتح قرار دیا ہے۔ نحو واللہ لأضربنہ، اضربنہ مبنی علی الفتح، نون تاکید مباشر ہے۔ وخرج بالمباشر غیرہ، اور مصنف نے خارج کیا ہے یا خارج ہوا ہے مباشر کہنے سے غیر مباشر، کأن حال بینہ و بین الفعل الف الاثنین او واو الجمع او یاء المخاطبۃ، یعنی فعل مضارع اور اس نون تاکید کے درمیان اگر حائل ہو جائے الف تثنیہ، واو جمع مذکر یا یاء مخاطبہ، تو پھر وہ نون غیر مباشر کہلائے گی۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُعْرَبًا، پس نون تاکید غیر مباشر اگر آئے گی فعل مضارع کے ساتھ تو یہ فعل مضارع اس وقت معرب ہوگا، لیکن اعراب اس کا تقدیراً تقدیری ہوگا۔ وَإِنْ أَرْيَوْ مِن نُونِ أُنَاسٍ، اگر نون مؤنث سے خالی ہو، یہ دوسری شرط ہے، یعنی نون تاکید مباشر سے بھی خالی ہو، نون جمع مؤنث سے بھی خالی ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ وَإِلَّا، اگر نون تاکید مباشر آئے گی یا نون جمع مؤنث آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ مبنی ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَعْرَ مِنْهَا، اگر نون جمع مؤنث سے اس کو خالی نہ کیا گیا ہو، عریان نہ کیا گیا ہو، بونیا، تو پھر اس کو مبنی قرار دیا گیا۔ لما تقدمہ، اس علت کی وجہ سے کہ جو گزر چکی ہے، یعنی اس شباہت اسمی کے ساتھ آ کر فعل کا خاصہ معارض ہوگا، اور جب دونوں معارض ہوں گے دونوں تساکل کر لیں گے اور فعل اپنے اصل کی طرف مبنی کی طرف پلٹ جائے گا۔ وَبِنَاؤُهُ عَلَى السُّکُونِ، اب جب جمع مؤنث آئے گی فعل مضارع کے ساتھ تو یہ مبنی تو ہو گیا، لیکن کس حالت میں مبنی ہوگا؟ کہتے ہیں بناہ علی السکون، یہ مبنی علی السکون ہوگا جمع مؤنث کے ہوتے ہوئے، کیوں؟ حملاً علی الماضی المتصل بہا، فعل مضارع کو فعل ماضی پر حمل کریں گے۔ المتصل بہا، وہ فعل ماضی کے جو اس نون جمع مؤنث کے ساتھ متصل آتا ہے، جب نون جمع مؤنث اس کے ساتھ متصل آتی ہے تو مبنی علی السکون ہوتا ہے، جب فعل مضارع کے ساتھ آئے گی تو بھی مبنی علی السکون ہوگا۔ لِأَنَّهُمَا، کیا مناسبت ہے فعل مضارع اور فعل ماضی کے درمیان؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا، کیونکہ یہ دونوں فعل مضارع اور فعل ماضی یستویان فی اصالۃ السکون و عروض الحرکت فیہما، دونوں کی جو اصل کیا ہے وہ ساکن ہونا ہے، چونکہ مبنی کی اصل ساکن ہونا ہے، اور حرکت دونوں کو چونکہ عارض ہوتی ہے، اس اعتبار سے عروض حرکت میں اصالت سکون میں دونوں مساوی ہیں۔ کما قال فی شرح القافیۃ، جس طرح کی اس علت کو بیان کیا ہے شرح قافیہ میں۔ بس آخری مثال اس کی دیتے ہیں، فعل ماضی کے ساتھ جب جمع مؤنث کی نون آ رہی ہے تو یہ مبنی علی السکون ہے، جیسے کہ یَرُعْنَا مَنْ فُتِنَا، ان عورتوں کو ڈرایا جاتا ہے یا ڈرایا جائے گا اس شخص کے کہ جس کو فتین قرار دیا گیا ہے، یہاں نون جمع مؤنث ہے اور فعل مضارع مبنی علی السکون ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔